نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ تیسرے رکوع کی ابتدا ہے اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30۔ اولم یر الذین کفروا، کیا ان لوگوں نے دیکھا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں نے غور کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، بے شک آسمان و زمین دونوں بند تھے، آسمان سے بارش نہیں برس رہی ہوتی، اللہ تعالی جب چاہتا ہے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک اللہ تعالی نہ روکے کوئی بارش کو روک نہیں سکتا۔ زمین بنجر ہے، جب بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کھول دیتا ہے اور وہ سبزے کو اگاتی ہے۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، پس ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ کیا اس نعمت پر انہوں نے غور کیا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں یہ نطفے سے پیدا ہوتے ہیں۔ نطفہ ایک مائع، ایک لکوڈ کی شکل ہے۔ دوسری بات، پودے ہوں، انسان ہو کہ جانور، سب کے لیے بنیادی ضرورت پانی ہے۔ اس کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے پانی کا وجود ضروری ہے، بلکہ میڈیکل سائنس کے مطابق انسانی جسم کے اندر پانی کی ایک مقدار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ افلا یؤمنون، کیا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ کیا اب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ پانی ہم نے تو نہیں بنایا، ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت آکسیجن اور پانی، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، اور ہمیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ جو پیدا اس نے کیا اور پھر زندہ رہنے کے لیے ساری نعمتیں اس نے دی، تو پھر فرما برداری بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں لنگر ڈالے، یعنی پہاڑ۔ اگر پہاڑوں کی شکل دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کیل ہوں۔ آپ جب کسی چیز میں کیل گاڑتے ہیں تو کیل کا کچھ حصہ اندر ہوتا ہے اور کچھ حصہ اس کا سر جو ہے باہر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پہاڑوں کو دیکھا جائے تو پہاڑوں کا کچھ حصہ زمین کے اوپر ہے اور کچھ حصہ زمین کی جڑوں کے اندر ہے۔ ان تمید بہم، تاکہ زمین ان لوگوں کی وجہ سے کانپ نہ جائے، اس کا لیول اور اس کا بیلنس ان پہاڑوں سے قائم کیا گیا۔ یہاں تک کہ آج بھی زلزلے جب آتے ہیں تو زلزلے کے بارے میں یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سارے سائنسدان مل کر بھی اب بھی زلزلے کو روک نہیں سکتے۔ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ زلزلہ آنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، 1 دن باقی ہے یا 3 دن باقی ہیں۔ آنے کی وہ پیشین گوئی تو کر سکتے ہیں، وہ کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے، مگر زلزلے کو روکنے کے لیے کوئی ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ بارش کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے لیکن بارش کو روکا نہیں جا سکتا۔ طوفان کے بارے میں یا سیلاب کے بارے میں یا آندھی کے بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خیال آنے والی ہے، لیکن اس کے رخ کو موڑنے کی ان میں سے کسی میں طاقت نہیں ہے۔ آج جو زلزلوں کا سبب بتایا جاتا ہے وہ بھی آپ غور کریں تو پہاڑ ہیں، یعنی پہاڑوں کی وہ چٹانیں جو زمین کے اندر ہیں، جو کئی کلومیٹر نیچے ہیں۔ ان چٹانوں کی پلیٹوں میں جب حرکت واقع ہوتی ہے تو زمین ایک لرزہ کھاتی ہے،
اور ایک لرزے کے اندر انسان کی صدیوں کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ 7.5 8.5 یہ زلزلے کا جو اسکیل ہے یہ خطرناک ہے۔ زلزلہ پروف جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں وہ 9.5 تک یا 10 تک وہ زلزلے کو برداشت کر سکتی ہیں، لیکن جب زلزلہ اس سے بھی زیادہ آتا ہے تو چاہے کتنی ہی زلزلہ پروف عمارتیں بنائی جائیں، زلزلے کی ایک شدت، ایک اس کا اسکیل ایسا ہے کہ اس موقع پر دنیا کی کوئی عمارت برقرار نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح سیلاب کو روکنے کے لیے جو پل بنائے جاتے ہیں، بند بنائے جاتے ہیں، بیراجیں بنائی جاتی ہیں، اس کی بھی ایک طاقت ہے، ایک لمٹ ہے۔ اللہ کے غضب سے ہم نہیں بچ سکتے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کو تباہ کر دے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے، وہ یہ نہ سمجھے کہ کشمیر میں زلزلہ آیا، کراچی میں تو کبھی زلزلہ آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالی چاہے تو آ سکتا ہے، چاہے کس قدر مضبوط عمارت میں ہو۔ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر گناہ کرتے ہوئے زلزلہ آئے اور نعوذ باللہ من ذالک کوئی شخص ہلاک ہو جائے تو کیسی بری موت ہوگی۔ کشمیر میں جب سرحد میں اور کشمیر میں زلزلہ آیا تو بعض لوگوں کی لاشیں شراب خانوں سے نکالی گئیں، بعض لوگوں کی لاشیں اس حالت سے نکالی گئیں کہ وہ زنا کر رہے تھے۔ اب بتائیے کیسی بری موت ہے۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، ہمیں گناہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اگر اس وقت موت آ گئی تو کس قدر بری موت ہوگی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ تم راستہ ڈھونڈ سکو۔ چاروں طرف پہاڑی نہیں بلکہ پہاڑوں کے درمیان غار بھی ہیں، درہ بھی ہے، پھر میدانی علاقہ بھی ہے، پھر جنگلات بھی ہیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا۔ سقفن مانے چھت، محفوظاً گرنے سے محفوظ ہے، یہ چھت گرتی نہیں ہے۔ ورنہ کوئی بھی چیز ہم بنائیں، یہاں تک کہ مصنوعی سیارے فضا میں ڈالے جاتے ہیں، ایک وقت تک وہ کام کرتے ہیں، پھر ان کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے، پھر پرانے ہو کر گر جاتے ہیں۔ لیکن کوئی ستارہ، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی آسمان صدیاں بیت گئیں، اس میں کوئی رخنا یا کوئی کمزوری یا کوئی نقصان پیدا ہی نہیں ہوتا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ ذات جس نے رات اور دن کو پیدا کیا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے، ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ مشینیں خراب ہو جاتی ہیں، اڑتے ہوئے جہاز خرابی کی وجہ سے گر جاتے ہیں، یہ سب انسان کا بنایا ہوا ہے۔ گو کہ انسان کو طاقت، عقل و شعور اللہ ہی نے دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسا کرم کیا۔ اگر یہ سورج اوپر سے گر جائے تو تمہارا کیا ہو؟ سورج پر جو درجہ حرارت ہے اس کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں سینٹی گریڈ درجہ حرارت وہاں پر ہے۔ سورج زمین سے 1,00,000 سے زائد گنا بڑا ہے، سورج اس قدر بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کس قدر بلند و بالا ہے۔ لیکن آج کل کے سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورج تو چھوٹا ہے، بعض ستارے تو اس سے بھی 900 گنا بڑے ہیں، تو یہ کس نے بنائے؟ صرف سائنس کی باتیں سن کر اور کائنات میں غور و فکر کر کے صرف علم حاصل اور نالج کی حد تک ہم رہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے ایک اسٹیپ جائیں اور سوچیں کہ یہ سورج، یہ ستاروں کو حرارت دینے والا، انہیں طاقتیں دینے والا کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کا کہنا ماننا چاہیے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کسی بشر کے لیے ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں ہمیشگی نہ رکھی، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ افَإِن مِتَّ،
کیا اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں فہم الخالدون تو یہ کافر کیا ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی کافر یہ کہتے تھے کہ وقتی طور پر یہ اسلام کی تحریک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ہوگا تو اسلام ختم ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ آپ کے وصال کا انتظار کرتے ہیں تو کیا یہ خود ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں تکلیف اور نعمتوں سے آزماتے ہیں، کبھی تکلیف سے آزماتے ہیں، کبھی نعمتیں دے کر آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ہر ایک کو مرنا ہے، موت سے فرار ممکن نہیں. عقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری کر لے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور کہتے ہیں کیا یہ وہی شخص ہیں جو تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں؟ آپس میں لوگ کہتے ہیں. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ لوگ رحمان عز و جل کی یاد سے انکار کرنے والے ہیں، رحمان عز و جل کی یاد سے غافل ہیں. خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا، انسان میں جلد بازی ہے. مثلا اس نے اگر دعا مانگی ہے، اس میں بھی جلدی ہے، وہ سمجھتا ہے آسمان سے سیدھا جو ہے میرے لیے من و سلوا کا نزول ہو جائے گا. اس نے اگر کوئی کام شروع کیا ہے تو فوراً وہ رزلٹ کا متمنی ہے. لیکن جو شخص اپنی اس فطرت پر قابو پالے اور متحمل مزاج ہو جائے تو دنیاوی اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہوتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ کاروبار کرنے کے لیے، اپنی فیکٹری کو مینیج کرنے کے لیے بڑی بردباری اور برداشت اور تحمل چاہیے. خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا. سأریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. فلا تستعجلون، بس تم جلدی نہ کرو. تو کافر یہ کہتے تھے کب نشانیاں آئیں گی، کب عذاب آئے گا؟ تو فرمایا جلدی مت کرو، آئے گا ضرور. ہمارے لیے بھی عبرت ہے. نماز نہ پڑھنے کی یہ سزا ہے. جو گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ بالآخر ذلیل و رسوا ہوتا ہے. دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے. جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. تو کبھی کبھی انسان کو جلد بازی آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو قرآن و حدیث میں کہا گیا وہ ہو کر ضرور رہے گا. عقل مند دانا اس وقت سے فائدہ اٹھائے اور سچی پکی توبہ کر لے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. یعنی یہ قیامت کب آئے گی، اللہ کا عذاب کب آئے گا. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش کافر جانتے، حین اس وقت کو، لا یکفون عن وجوہہم النار، جب جہنم کی آگ ان کی طرف بڑھ رہی ہوگی اور وہ اپنے چہروں سے جہنم کی آگ کو روک نہیں سکیں گے. کاش یہ کافر اس وقت کا صحیح تصور کر سکیں. ولا عن ظہورہم، اور یہ جہنم کی آگ کو اپنی پیٹھ کی طرف بڑھنے سے بھی روک نہیں سکیں گے. ولا ہم ینصرون، اور ان کی مدد نہ کی جائے گی. تو وہ وقت آنے سے پہلے اگر کوئی پہلے ہی تصور کر لے، جو اچھا بزنس مین ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس کا نتیجہ پہلے وہ تصور کر لیتا ہے. اور جو نادان ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے نقصان کرتے کرتے جب نقصان پر پہنچ جاتا ہے تب اسے محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. تو ہم اچھے بزنس مین بنیں، آخرت کا بزنس کریں، اور وہ چیز جو آگے جا کر ہمیں تباہ کرنے والی ہے ابھی سے اس کا تصور کر کے اس تباہی سے بچ جائیے. بلکہ تأتیہم بغتتن، ان کے پاس یہ قیامت اچانک آئے گی. اسی طرح اللہ کا عذاب بھی اچانک آئے گا. فتبہتہم، بس وہ قیامت انہیں بدحواس کر دے گی. اسی طرح اللہ کا عذاب بھی جب آتا ہے تو بندے کے ہوش ختم ہو جاتے ہیں. فلا یستطیعون ردھا،
بس وہ اسے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، اس وقت مہلت ختم ہو جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس جن لوگوں نے رسولوں سے مذاق اڑایا اسی مذاق نے انہیں تباہ کر دیا. تیسرا رکوع مکمل ہوا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود السلام پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا